کہانی سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تم جاننا چاہتی ہو وہ پری کون ہے ابان، جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ ابان کا سر شاہ کے سینے پر تھا۔ اس کے بالوں کو نرمی سے سہلاتے ہوئے شاہ نے پوچھا۔ ہاں، ابان چاہ کر بھی انکار نہ کر پائی۔ وہ پری تم ہو ابان، میں نے پہلی بار تمہیں بارش میں دیکھا تھا۔ اس دن تم کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ تمہیں دیکھتے ہی مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ ایک پل میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تم میری ہو۔ میں تمہیں ڈھونڈنا چاہتا تھا، میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ پھر تم مجھے ایک دکان میں نظر آئی۔ تم اس دن بھی میرے ہوش اڑا گئی تھی۔ میں وہاں کسی کی تلاش میں تھا۔ کیا کر رہا تھا میں نہیں جانتا تھا۔ اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ تم لالا کی بیٹی ہو۔ تم نے اس دکان سے کاجل خریدا تھا نا؟ شاہ نے اسے کچھ یاد کروانا چاہا، لیکن ابان کچھ نہ بولی۔ ایک منٹ یہی رکو، سونا مت، میں ابھی آتا ہوں۔ اسے خود سے الگ کر کے شاہ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تقریباً 2 ہی منٹ میں وہ واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی۔ وہ بالکل ابان کے قریب واپس آ بیٹھا۔ اس دن میں نے تمہارے لیے کچھ خریدا تھا۔ یہ میری تمہارے لیے خریدی ہوئی پہلی چیز تھی۔ اس نے کاجل کی ڈبی اس کے سامنے کی۔ ابان نے حیرت سے دیکھا۔ مجھے پتا ہے تمہیں کاجل پسند ہے، لیکن جب سے ہماری شادی ہوئی ہے میں نے تمہیں ایک بار کاجل لگائے ہوئے نہیں دیکھا۔ اگر تم لالا کی بیٹی نہیں ہوتی تو شاید ہماری شادی ان حالات میں نہیں ہوتی۔ میں دھوم دھام سے تمہارے گھر بارات لے کے آتا اور تمہیں اپنی رانی بنا کر اپنے ساتھ لے جاتا، لیکن پھر لالا نے سب کچھ بگاڑ دیا۔ میں جانتا ہوں لالا کے بارے میں جو کچھ بتاؤں گا تم اس پر یقین نہیں کرو گی، کیونکہ تم اس کی بیٹی ہو۔ کوئی بھی بیٹی اپنے باپ کے خلاف کبھی بھی کچھ بھی نہیں سننا چاہے گی، لیکن میں تمہیں سب کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ابان، میں اپنی زندگی کسی جھوٹ کے سہارے شروع نہیں کرنا چاہتا۔ میری زندگی کی بس ایک ہی حقیقت ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اسی لیے زبردستی کوشش کر رہا ہوں کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے۔ ہاں، محبت زبردستی نہیں ہوتی، شاہ نے سرد آہ بھر کر کہا۔ اسی لیے میں تمہیں سب کچھ حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ ابان، تمہارے بابا نے… نہیں، میں کچھ نہیں جاننا چاہتی۔ آپ پلیز مجھے کچھ مت بتائیں۔ میرے بابا نے کہا تھا کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے، آپ اس کی سزا دے رہے ہیں۔ یقیناً میرے بابا کی غلطی اتنی چھوٹی نہیں ہوگی۔ میں جانتی ہوں میرے بابا سے ضرور کوئی بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ میں آپ کو نہیں کہوں گی کہ میرے بابا کو معاف کر دیں، بس ان کو آزاد کر دیں۔ میں انہیں جیل کی 4 دیواری کے پیچھے نہیں دیکھنا چاہتی۔ آپ جو کہیں گے، جیسے کہیں گے، میں کروں گی۔ آپ چاہتے ہیں میں آپ کے ساتھ کراچی جاؤں، میں چلوں گی آپ کے ساتھ۔ بس میرے بابا کو آزاد کر دیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں بابا سے کوئی تعلق نہ رکھوں، ان کو بابا بھی نہ کہوں، مجھے سب منظور ہے، بس آپ میرے بابا کو آزاد کروا دیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ شاہ نے اسے تھام کر اپنے سینے سے لگایا۔ تمہیں پتا ہے ابان، میں نے اپنی زندگی میں صرف 3 عورتوں سے محبت کی ہے۔ ایک میری ماں، دوسری میری آنی اور تیسری تم۔ میری ماں اور میری آنی میرا ساتھ نہیں نبھا پائی، وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی، لیکن تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا، ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا۔ تم صرف میری ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں صرف تم 3 عورتوں سے محبت کی ہے، اور شاید اپنی ماں اور اپنی آنی سے اتنی نہیں جتنی کہ تم سے۔ دیکھو نا، تمہارے صدقے میں اپنی ماں اور اپنی آنی کے گنہگار کو زندہ چھوڑے جا رہا ہوں۔ بس تم کبھی مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں نہیں رہ پاؤں گا تمہارے بغیر۔ شاید میں مر جاؤں گا، اور اگر نہ مرا تو شاید پاگل ہو جاؤں گا۔ وعدہ کرو کہ تم کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ اسے خود سے الگ کر کے اس کے کندھے تھامے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہا تھا، میں وعدہ کرتی ہوں میں آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی، لیکن کیا آپ میری ایک آخری خواہش پوری کریں گے؟ ابان کی پہلی بات نے اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیری تھی، لیکن اس کی دوسری بات سے وہی مسکراہٹ کہیں غائب ہو چکی تھی۔ لالا کو لے کر اب تمہارے دل میں کوئی خواہش نہیں ہونی چاہیے، اس کے لہجے میں دھمکی تھی۔ میں اپنی بہن سے ملنا چاہتی ہوں، ابان نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں، میں کل صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے تمہیں تمہاری بہن کے پاس لے کے جاؤں گا، لیکن تمہیں اس پر ظاہر کرنا ہوگا کہ تم میرے ساتھ بہت خوش ہو، اور انشاءاللہ تم آگے بھی میرے ساتھ بہت خوش رہو گی۔ وہ اس سے زیادہ اپنے آپ کو یقین دلا رہا تھا۔
پھر اس کا سر ایک بار پھر سے اپنے سینے پر رکھ کر لیٹ گیا۔ اپنی سوچوں میں گم نہ جانے کب ابان کی آنکھ لگ گئی، لیکن وہ سو نہ پایا۔ وقار نے اپنی مرضی سے اپنی کلاس فیلو سے شادی کر لی۔ جب اسے گھر لے کر گئے تو ان کے ماں باپ نے اس شادی کو قبول کرنے سے منع کر دیا۔ ان کا فیصلہ تھا یا اس لڑکی کو طلاق دے دو ورنہ یہ گھر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ جب بہت کوشش کے بعد بھی وقار ملک نے طلاق دینے سے انکار کر دیا تو انہیں گھر سے نکال دیا گیا۔ اپنے خاندان سے دور ہو کر وقار ملک نے اپنا گھر بنا لیا۔ وہ ایک کامیاب انسان تھے۔ بہت جلد کامیابی نے ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش نے ان کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا۔ حمزہ ان کی پہلی خوشی تھی، لیکن زندگی ان کا ساتھ نہ نبھا پائی اور ایک کار ایکسیڈنٹ میں وقار اور حمیدہ انتقال کر گئے۔ بیٹے کی وفات پر دلاور ملک پھوٹ پھوٹ کر روئے، لیکن ان کے بیٹے حمزہ کو اپنانے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بچے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنا گھر چھوٹتے ہی حمزہ ایک یتیم خانے میں آیا۔ کروڑوں کی جائیداد کا مالک ہونے کے باوجود بھی اسے اس کا حق نہ ملا۔ اگر اس کے ماں باپ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے تو اس میں حمزہ کی کیا غلطی تھی؟ آخر اس کو اس کا حق کیوں نہیں دیا گیا؟ وہ ہمیشہ سے اپنا خاندان پہچانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ دلاور ملک کا پوتا ہے، لیکن اسے حق جتانے کی اجازت بھی نہ دی گئی۔ اسے بس اتنا پتا تھا کہ اس دنیا میں اہمیت صرف پیسے والے لوگوں کی ہے۔ وہ پیسہ کمانا چاہتا تھا، اتنا پیسہ کہ وہ اپنے دادا دلاور ملک کے آگے کھڑا ہو کر بتا سکے کہ وہ اس کا پوتا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی یہ خواہش دم توڑ گئی۔ اب اس کے دل میں دلاور ملک کا سامنا کرنے کی خواہشیں ختم ہو گئی۔ وہ کیوں ہر کسی کو بتاتا پھرتا کہ وہ دلاور ملک کا پوتا ہے؟ اب اس کی اپنی ایک پہچان تھی۔ لوگ حمزہ ملک کو جانتے تھے، لیکن آج اتنے سالوں بعد دلاور ملک نے اسے فون کیا تھا۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ اپنے آخری وقت میں اپنے پوتے کا ساتھ چاہتے تھے۔ ان سے ملنے کی کوئی خواہش اس کے دل میں نہیں تھی، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ وہ اسے کوئی راز بتانا چاہتے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ان کی بات میں دلچسپی لینا پڑی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے ماں باپ کا انتقال ایک حادثہ نہیں ہے، بلکہ ایک یہ سوچی سمجھی سازش ہے۔ جب سے دلاور ملک کا فون آیا تھا، حمزہ کو ایک پل کا بھی چین نہ تھا۔ وہ جلد سے جلد کراچی جانا چاہتا تھا، جبکہ ارادیہ اس کی پریشانی کی وجہ نہیں جان پا رہی تھی۔ آپ کب واپس آئیں گے؟ نگین کب سے فون کان سے لگائے ایک ہی سوال بار بار پوچھ رہی تھی، جبکہ اس کی معصوم سی باتوں پر آمنہ مسکرا رہی تھی۔ اسے یہاں رہتے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ نگین نے اسے واپس نہ جانے دیا، اور ویسے بھی آج کل نگین کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ 9 مہینے مکمل ہو چکے تھے۔ اسے کبھی بھی ڈاکٹر کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ ایسے میں کسی نہ کسی کا اس کے پاس ہونا بہت ضروری تھا، اور اس کے شوہر نے خود آمنہ سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اس کے پاس رہے، تو آمنہ نے بھی اسے اکیلے چھوڑ کر جانے کا فیصلہ چھوڑ دیا۔ اس کا شوہر احمد روز ہی اسے فون کرتا۔ نگین سچ میں بہت معصوم تھی اور بہت شرارتی بھی۔ وہ اپنی پیاری پیاری باتوں سے ہر کسی کو اپنا دیوانہ کر دیتی، اور خود وہ مغرور ناک والے شہزادے کی دیوانی تھی، اور اس کا شہزادہ بھی آنی آنی کرتا اس کے آگے پیچھے گھومتا تھا۔ شاہزر جانتا تھا کہ ان کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اور جب اس کی ماں نے اسے بتایا کہ وہ اس کی خالہ ہے تو وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی ماں نے جھوٹ بولا ہے۔ لیکن اسے بہت جلدی احساس ہو گیا کہ رشتے خون کے نہیں بلکہ احساس کے ہوتے ہیں، اور اس احساس نے انہیں یہ رشتہ دیا تھا جس میں اس کی آنی اسے ماں کی طرح عزیز ہو گئی۔ احمد سے بات کر کے وہ آمنہ کے پاس آ بیٹھی۔ کیا کہہ رہے تھے احمد بھائی؟ کب تک واپس آئیں گے؟ آمنہ نے پوچھا، کیونکہ آمنہ نے صرف احمد کی فوٹو دیکھی تھی۔ وہ کہتے ہیں ابھی کچھ پتہ نہیں، نگین نے اداسی سے جواب دیا، جس پر آمنہ مسکرائی۔ تم فکر مت کرو، وہ جلدی واپس آ جائیں گے۔ وہ بھی تمہیں بہت یاد کرتے ہوں گے جیسے کہ تم۔ آمنہ نے کہا تو نگین شرمائی، اور ویسے بھی تب تک میری پیاری سی بیٹی یا بیٹا بھی آ جائیں گے۔ ہاں بالکل، آپ کو تو بس اپنے آنے والے بیٹے یا بیٹی کی فکر ہے۔ ذرا میرے بیٹے کے بارے میں سوچے، ابھی تک سکول سے واپس نہیں آیا۔
نگین نے گھڑی کی طرف دیکھا جو 1 بجا رہا تھا۔ آمینہ جب سے اس گھر میں آئی تھی وہ شاہزر کی فکر سے بالکل آزاد ہو چکی تھی، کیونکہ نگین اس سے زیادہ شاہزر کا خیال رکھتی۔ اس کی فکر پر وہ مسکرائی۔ 1 بجے سکول سے اسے چھٹی ہوتی ہے، اسے آتے ہوئے بھی 10 منٹ لگ جائیں گے۔ تم بیٹھو یہاں، میں ذرا اس کے لیے کچھ کھانے کو بنا لوں، کیونکہ بھنڈی کی سبزی دیکھ کر اس کا منہ بن جائے گا۔ آمینہ مسکراتے ہوئے اٹھی، جس پر نگین بھی مسکرا دی۔ پیارے دوستو، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔